دامن کی دھڑے ہوا چاہیے، ان کے دامن کی دھڑے ہوا چاہیے، ان کے دامن کی دھڑے۔ ابے جلسہ جمنے جمانے کے لیے نہیں کیا جاتا رے بکلول، جلسہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جلسہ جمے یا نہ جمے مدینے سے مصطفیٰ توجہ فرما دے۔ بولا بھائی اسی لیے نا ایک واقعہ سن لیجئے، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز اتنے بڑے ولی جن کا کوئی جواب نہیں۔ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ بولا بھائی پڑھتے ہو نا؟ نہیں کبھی پڑھتے ہو تو جمعہ کے دن تو پڑھتا ہی ہو۔ جمعہ کے دن امام صاحب خطبہ شروع کرتے ہیں، الحمدللہ الذی جعل یوم الجمعۃ سید الایام، تو کچھ لوگ ہفتہ والا جو نمازی ہے وہ سب سے پہلے صف میں بیٹھے گا، امام صاحب خطبہ پڑھا تو سب امام کو دیکھ رہا ہے اور وہ شیرنی والے پلیٹ کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی امام صاحب کا السلام علیکم، 250 جیب میں، امام صاحب بولے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو سیدھے کہتا آپ کو رہنے کا من ہے کہ نہیں؟ مسجدوں میں چوری کرے الٹے سینہ، تو وہی والا حال ہو گیا کہ ایک آدمی روزہ رہتا نہیں تھا، بیچارہ بیوی اچھی مل گئی تھا، روزہ رکھو اللہ نے فرض کیا ہے، چیت بیساکھ کے موسم میں وہ روزہ رکھ لیا، 12 بجتے بجتے اس کا امچر پمچر سب ڈھیلا ہو گیا، ایک لوٹا پانی لیا باتھ روم میں گھس گیا، کہا اللہ ہم روزہ اس لیے نہیں توڑتے کہ ہم کو پیاس لگی ہے، اتنی بڑی دنیا ہے کہیں نہ کہیں روزہ کھولنے کا ٹائم ہو ہی گیا ہوگا، یعنی روزہ ہندوستان کے ٹائم سے کھولتا ہے لندن کے ٹائم سے، کتنا بڑا سپر فاسٹ آتا ہے۔ بتائیے سنیے میں آپ کو بات بتا دوں، علماء کرام محبت سے مسکرا کر آپ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کے عمر میں عمل میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ لوگوں آپ اپنے امام کی قدر کرو، میں آپ سے کہتا ہوں جس دن امام تمہارے لیے دعا کر دیا مجھے یقین ہے جس جگہ جاؤ گے اللہ فتح و نصرت کا صحرا تمہیں عطا فرما دے گا۔ ایک بات سن لیجئے، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں یہ واقعہ بہت ساری کتابوں میں اور بہت سارے خطیب بھی بول چکے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی خطیب بول دیا تو اس کے باپ کا مال ہے، یہ مصطفیٰ کی شریعت کا مال ہے، جو غلام پڑھتا ہے وہ بولتا ہے۔ تو آپ بھی مصطفیٰ کے نام پر بولتے ہیں تو سبحان اللہ بولیے۔ ایک بات بتائیے، اگر کوئی کل کہہ دے کہ آپ کو ایم پی صاحب آ رہے ہیں 1 لاکھ روپیہ ملے گا تو رات بھر سوئیے گا؟ پیسہ کے لیے تو سب سے آگے گاؤں کا جو سب سے بڑا سیٹ ہے وہ آگے، لیکن مصطفیٰ کی حدیث سنو، کتاب کا نام ہے احیاء العلوم، جلد نمبر 1، باب فضیلت التصریح، صفحہ نمبر 61۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب بندہ مومن ذکر مصطفیٰ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس بندے کے نام سے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیتا۔ اے حضرات کیا رہے جانے دیجئے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس کے لیے نماز نہیں روکتی تو ہم کیا روکیں گے؟ بھائی روکتی ہے نماز اس کے لیے، لیکن کچھ نمازی ایسے ہیں 40 دن غائب ہو گیا اور اتنا رگڑا کہ لگتا ہے پورا القطہ پھوٹ کے آ گیا، بتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے محلے میں بھی آیا 40 دن کے بعد ایک لڑکا تھا سولو، آیا 40 دن کے بعد ہمیں ارے سولو کہاں گیا کرے؟ بولا حضرت ہم لوگ تبلیغ کرنے گئے تھے۔ ہم نے کہا تبلیغ کرنے گیا تھا کہ مسجد میں جا کر کے تم للٹین پھوڑنے گیا تھا؟ بولا آپ تو ایسی لوگوں کی بڑی عادت خراب۔ ہم نے کہا تو تم اس میں کیا سیکھا رہے؟ کہا نماز روزہ ماں باپ کا احترام۔ تو ہم نے کہا 40 دن میں گھٹا کا ہے؟ کہا آپ حدیث شریف نہیں پڑھتے ہیں؟ ہم نے کہا حدیث تو ہے، کیا ہے حدیث تو بتاؤ۔ کہا مشکات کی حدیث ہے نا، سرکار فرماتے ہیں کہ مومنوں کے نماز پڑھنے کی وجہ سے چہرے پہ نور آ جائے گا۔ ہم نے کہا نبی نے کہا نور آ جائے گا، یہ نبی نے کہا ہے کہ طریقہ نور آ جائے گا۔ نور کالا ہوتا ہے کیا؟ نہیں نہ ہوتا ہے، نور سفید ہوتا ہے، اور نور جب چمکتا ہے تو کائنات کو چمکا دیتا ہے، اور مصطفیٰ ایسے چمکے کہ اندھیرا دور ہو گیا اور کائنات چمکنے لگا۔ ہم لوگ کھڑے ہو جائیے، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرات، قائد اہل سنت، مناظر اہل سنت حضرت علامہ قاری مطیع الرحمان صاحب قبلہ مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
आप लोग खड़े हुए, कुछ लोग चल दिए। कौन समझ रहे? कहाँ जा रहा? अरे जब लूटने की बात आई है तो भाग रहा। कैसा आदमी सब है जी। अरे मुस्तफा का वो गुलाम आया है जिस पर कछौछा के सादात फख्र करते हैं। हुजूर सैयदना मुजाहिद अशरफ उस दिन फरमा रहे थे कि मौलाना कारी मतीउर रहमान उस आलिम का नाम है जो अपने वक्त का मुतहर्रिक आलिम है। बेशक बेशक। आज समस्तीपुर में अहले सुन्नत की आबरू बचाने वाले का नाम कारी मतीउर रहमान है। बेशक कोई पैसा देकर बचाता है। इन्होंने मेहमान रसूल का एक टीम ऐसी तैयार कर दिया कि जिधर से निकलते हैं तो किला देख करके बदअकीदा यही कहता है कि कारी मतीउर रहमान ने मुझे ऐसा मारा है कि वो रजा के नेज़े की मारा है, कि अभी के सीने में गार है, किसे चारा जो ही का वार है, ये वार वार के पार है। पता क्या चल गया कि जो अल्लाह के लिए कुर्बानियां दे देता है अल्लाह उसके मर्तबे के बुलंद को बाला फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हज़रत अल्लामा कारी मतीउर रहमान अशरफी, हज़रत मौलाना सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी। अगर इजाजत हो तो मैं इनके पीर की एक करामत सुना दूं। सुभान अल्लाह। परसों बोले, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप लोगों को बोलोगे ना सुभान अल्लाह। हज़रात एक बात बताइए, सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए, मदरसे का कोई भी स्टाफ या मुदर्रिस चंदा के लिए जाए तो जितना देता नहीं उससे ज्यादा ही सवाले करता। 50 रुपया दिया, कितने बच्चे रहते हैं जी, कहाँ से सब्जी आती है जी? यहाँ 5 गो बच्चा तुम्हारा होता है, लड्डू पड्डू गड्डू मड्डू, तो तू उसके लिए कभी पैंट जोड़ता है तो 60 नहीं, 60 है तो पैंट नहीं। अरे कारी मतीउर रहमान को देख और देख कर ये सबक सीख कि जब मसलके आला हजरत का एक सिपाही ऐसा है तो मसलके आला हजरत का दाई रसूलुल्लाह कैसा होगा। चेहरे पे नूर देखो। और लोग तो खिलाफत लेते हैं और मुजफ्फरपुर के इलाके में खिलाफत आम है, लोग ले लिए हाथ खूब चुम्बाते हैं। कुछ पीर साहब ऐसे के हाथ नहीं मिलाइएगा तो जबरदस्ती मुंह में घुसेड़ता है, लगता है जैसे हमारा मुंह नहीं हावड़ा का फाटा। जो पीर साहब ऐसा करे उसको दांत काट लीजिए। जो पीर साहब ऐसा करे उसको दांत काट लीजिए। कहिए सरकार एक बात बताइए, चूमना मेरा काम है, जन्नत देना आपका काम है। पीर साहब बोलेंगे चूमना तेरा काम है, जन्नत देना खुदा का काम है। लेकिन आला हजरत की एक किताब है, उसका नाम है हिकाम शरीयत है। आला हजरत फरमाते हैं अगर माँ बाप इंतकाल कर गए हैं तो बेटा जुमा जुमरात को अपने माँ बाप की कब्र देख लेता है तो अल्लाह उस बेटे को एक हज का सवाब अता फरमा देगा। हम लोग माँ बाप की कब्र क्या देखेंगे? हमारा मिजाज तो ये है कि दिल लौह में खोना तुझे, शब नींद भर सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा वो भी नहीं ये भी नहीं। सुनो मैं आपको बताऊं, मेरे आला हजरत जब कछौछा से गुजरते तो दोनों जूता उतार कर कांख में यानी बगल में दाब लेते। किसी ने पूछा सरकार आप ऐसा क्यों करते हैं? आप अपने वक्त के माही है, आप अपने वक्त के मुनाजिर है, आप ताजदार अहले सुन्नत है, आप दातिए नजदियत है, आप नायक मिनायतिल्लाह है। लेकिन कछौछा से गुजरते हैं तो जूता उतार कर बादब क्यों खड़े हो जाते हैं? तो आला हजरत फरमाते हैं ए लोगों मेरा तकरा मत देखो, मेरा फतवा मत देखो, मेरी अक्ल मत देखो, मेरी गोयाई मत देखो, मेरी फिक्र मत देखो, बल्कि अहमद रजा को न तो तकबे पे नाज है, न तो फतवे पे नाज है, न तो इबादत पे नाज है। अगर अहमद रजा को किसी चीज पे नाज है तो कछौछा के आले रसूल पे नाज है। तकबीर, नारे हज़रत मौलाना चतुर्वेदी साहब किबला। ये बहुत गलत हो रहा है, शॉर्टकट
टाइम खत्म है, खत्म कर दे। सुभान अल्लाह बोलो ना भाई। अल्लाह जितने लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, कल लिवाउल हम्द झंडा के नीचे जहां कारी मतीउर रहमान हो, अल्लाह वहीं सबको जगह अता फरमाए। सुनो, इनके पीर है, और पीर है तो पीर ही नहीं, रोशन ज़मीर है। और होता कैसे नहीं है, अहमद रजा की तरह बोलो ना, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। आला हजरत की बात तो बहुत दूर की है, मुफ्ती आजम का एहतराम देखोगे, सैयदों का एहतराम अहमद रजा का बेटा कैसे करता है। सुनो, सुभान अल्लाह तो बोलो। इतना धीरे से हम अपनी करामत नहीं सुनाएंगे, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत से बेटे मुफ्ती आजम है, बीमार पड़ गए। क्या हुआ? एक सैयदा मुफ्ती आजम के पास आई, सलाम करने के बाद कहती है मुफ्ती आजम है। तो मुफ्ती आजम की बीवी को क्या पता कि आने वाली फातिमा की बेटी है। उन्होंने कहा मुस्तफा रजा खान आराम कर रहे हैं, कल जाइए, क्या काम है? कहा मुझे ताबीज लेनी है। आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हजरत, एक केमिकल लोग, फकीर हमारे इलाके में गया, केमिकल लगाए हुए रहता है हाथ में और कस के मारता है जमीन पर, सीधे धुआं निकलती है, तो कहता आहा आपके घर में 3 दर्जन जिन्नात है। बगलोल कहीं का उसके चक्कर में पड़ गया, उसको 50,000 दे दिया। अब मदरसे का कोई मेहमान रसूल 40 दिन कुरान पढ़ दे तो उसको पलिस्टर का कुर्ता पैजामा देता है। सरकार मुफ्ती आजम से उनकी बीवी ने कहा, एक औरत आई, चेहरा ऐसा जैसे चांद की चांदनी मिल गई हो। सरकार मुफ्ती आजम ने कहा, वो क्या कहा कि वो कहती थी मुझे ताबीज लेनी है। तो तुमने क्या कहा? बीबी ने कहा, मैंने कहा आज जाओ, कल आ जाना, कल आ जाना। सरकार मुफ्ती आजम खुद लेते हैं, कल होके सैयदा आई, और सैयदा मुफ्ती आजम की बीबी कहती है अभी तबीयत में अफाका न हुआ, जाओ कल आना। इतना कहना था, अली के खून ने जोश मारा, हैदर कल्लार का तेवर चढ़ा, हजरत हुसैन का किरदार परसा, ज़ैनब की आंचलें उठी, फातिमा का तेरे इम्तियाज उठा। इतना देखने के बाद सरकार मुफ्ती आजम की बीबी से उस सैयदा ने कहा, जाके मुफ्ती से क्यों नहीं कहती, शरीयत मेरे नाना की है, तरीकत मेरे नाना की है, मैं रसूल की बेटी 2 दिन से गुलाम दे जा रहा हूँ, ये कहा का इंसाफ है। इतना सुनना था, मेरा मुफ्ती आजम अपने बिस्तर पे लड़ता है, आए मैं तबाह हो गया, आए मैं बर्बाद हो गया, मैंने नबी की बेटी से जिंदगी का खिलवाड़ किससे किया। इतना कहा, मेरा मुफ्ती आजम था, न कहा तो जिस्म लेकर, कमाना ये जिस्म लेकर, सफर का दिल लेकर के, आग पर नमाज़ी लेकर के सैयदा की बारगाह में जाते हैं, कहते हैं नबी की बेटी, ए अली की लफ्ज़ जिगर, ए फातिमा की नूरे नजर, हमें क्या मालूम था कि तुम नबी की बेटी हो। इतना कहना था, मुफ्ती आजम ने बैठाया और अपने बैठाने के बाद कदमों में बैठ कर ताबीज़ लिख कर देते हैं और फरमाते हैं बेटी तू मुझे माफ कर देगी तो मेरा रसूल भी मुझे माफ फरमा देगा। पता क्या चल गया? आज जो मौलवी आला हजरत के आड़ में सादात का शिकार करता है, वो पहले अपने ईमान की खैर मना दे, वो अपने ईमान की खैर मनाए। अरे खैर तो उस शख्स पर है जिसके ताल्लुक से सादात ने कहा है कि मतीउर रहमान मेरा है और मैं मतीउर रहमान का हूं। अब इनसे बड़ी जन्नत में जाने की जमानत इनको क्या मिलेगी? पेश हक मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, वो रोते जाएंगे, हमको हंसाते। एक बात और याद आ गई, सुना दे तो हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कह दो ना। अल्लाह ताला आप सब पर फजल फरमाए। लेकिन हमारे साथ जो आज हादसा हुआ है, अल्लाह किसी जलसे में किसी मुकर्रिर के साथ ये हादसा ना हो कि किराए तक का पैसा अब तक नहीं आया है। सुन लीजिए, एक बात बता दो,
سنیے ایک واقعہ سنا دو. سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، ان کا مدار کہاں ہے معلوم ہے آپ کو؟ آسٹریلیا میں. کہاں ہے؟ آپ کہیے گا ان کو کچوچا شریف میں. اور جہاں کوئی دوا کام نہیں کرتی ہے وہاں کچوچا کا نیڑ کام کر جاتا ہے. زور سے بولو نا، پیچھے والے مسکرا کر بولو یا رسول اللہ. ایک واقعہ سنا کر کے میں اپنی تقریر ختم کر دیتا ہوں. کیا ختم کر دیتا ہوں؟ ہاں نہیں کہا ہے زبردستی بولو نا. 10 منٹ بولتا ہے لوگ تو لکھ کر کے لے کے آتا ہے. وہ سمجھ رہے ہو تم تھوڑی اس کی بات کر رہا. تم تو گلاب رسول ہو. رات کٹی ہے تو اپنے باپ کے نام پہ نہیں، مصطفیٰ کے نام پر. اور اپنا عقیدہ تو یہی ہے کہ سب دن سویا ہوں نصیب کے لیے، آج کی رات جگوں گا اللہ کے حبیب کے لیے. سنیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. بھاگلپور کی سرزمین پر ایک جگہ ہے، ضلع بھاگلپور ہے. سیدھے ایک جگہ ہے پہاڑ پور، اس سے پہلے ہے ترپیتی. اس ترپیتی کے قریب ایک درخت سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ پیڑ کو. ارے سمستی پور شہر کے قریب رہنے والا اگر اتنا بھی نہ جانے تو کیا کرے؟ کہیے نا یہ سب میرا کرم نہیں، قاری مطیع الرحمان کا کرم ہے. حضرات ایک بات یاد رکھو، اپنے ہیرے کو کھونے کے بعد بہت افسوس آئے گا. تم جب بھی میں آتا ہوں سمستی پور میں واللہ العظیم میں ممبر ناز سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں جیسے ہی میں جو بچے مجھے لانے گئے ہیں، کون بچے سب گئے تھے، میں نے کہا تھا قاری صاحب کی خیریت کیسی ہے؟ کہا الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھے. میں نے مسکرا دیا. حضرات ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے مجھے کوئی مکان جائیداد نہیں دیا ہے، بلکہ میں ان پر اس لیے فدا رہتا ہوں کہ اس نے وہ کام کیا ہے جو اربوں روپیہ لگا کر کے بھی کوئی اپنا گھر تو بنا سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا گھر انہوں نے بنا دیا. اور قیامت تک بچے پڑھتے رہیں گے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. آپ کا بیٹا گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد گھر بانٹ لے گا، دعا کرے. لیکن جو طالب علم انہوں نے درخت تیار کر دیا ہے، اس کا پھل جب بھی بولے گا تو عشق مصطفیٰ کی بولی بولے گا. پھر پیتی میں ایک درخت ہے. اللہ والوں کی سوچ دیکھو، اللہ والا جو کام کر جاتا ہے کرامت عقل کے خلاف جو ہو جائے اسی کو کرامت کہتے ہیں. سیدنا سرکار کلا ہے، ساتھ میں خانقاہ شہبازیہ کے سجادہ نشین اور اس زمانے کے اپنے وقت کے بہت بڑے خطیب علامہ اشتیاق سید اشتیاق بھاگلپوری ہے. اس زمانے میں ہم لوگوں کو تو آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر اسٹیشن پہ اسکارپیو نہیں لے کے پہنچا تو پیر صاحب بولتے جلسہ کیسا کراتا ہے. اس زمانے کے پیر تھے جو پیدل چل کے مصطفیٰ کی شریعت کو پھیلایا ہے. آج بھی پورے بہار میں سب سے کرائم سٹیبل جگہ بھاگلپور ہے، اور وہاں کی سڑکیں آج بھی گٹی اور ریت کی وجہ سے اتنی خراب ہے کہ گنگا پار ہونے کے بعد شہر کی بھی حالت دیکھ کر کس وقت گاڑی پلٹے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن پلٹتی اس کی گاڑی ہے جس کو کوئی سہارا نہیں دیتا. ہماری گاڑی اس لیے نہیں پلٹتی کہ گاڑی میں ہم بیٹھے رہتے، گاڑی پر فیضان مخدوم شرف کا برستا رہتا. سرکار کلا چل رہے ہیں. تانگا سمجھتے ہیں؟ ہیلی کاپٹر کو اردو میں تانگا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ گھوڑا گاڑی. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ بیٹا اللہ نے دن بنایا عبادت کے لیے، رات بنائی سونے کے لیے، تو 3 دن تک کچھ بولیے نہیں رہا. امام اعظم فرماتے تو کیوں نہیں بول رہا؟ کہا حضور ہم ایک چیز میں بہت ٹینشن میں پڑے ہوئے. کہا کہ آپ نے کہا کہ دن رات اللہ نے دن عبادت کے لیے، رات سونے کے لیے، تو ہم سوچ رہے اللہ نے دن بنایا ہے تو رات کیوں بنائی؟
کا بہتر ہے کہ تم چپ پہ رہو، بہتر ہے کہ سرکار کلا ساتھ میں ہے۔ اچانک پیرپیتی کے اسٹیشن کے بغل میں قاری صاحب ایک امرود کا درخت ہے۔ حضرت نے فرمایا، ایک مرید نے کہا سرکار میرے آبا و اجداد کے زمانے سے اس میں بیر کا درخت رہتا تھا، وہ سوکھ گیا، اتنا کہنا تھا۔ سرکار کلا نے مسکرا کر فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر طرف آمد و امرود لٹک رہے ہیں۔ مریدوں کا بیان ہے کہ جیسے ہی جلسے سے واپس آیا تو دیکھا درخت بھی ہرا ہے، اس میں امرود بھی لٹکا ہے۔ میں نے کہا یہ کمال تجھ سے ہوا؟ تو میری عقل نے کہا، ارے جب کچھ جاگا مخدوم شرف ایسا ہے تو مدینے کا مولا علی کیسا ہوگا؟ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 40 روپیہ سے کام نہیں چلے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا قد تو نادر دہر ہے۔ سبحان اللہ کو بولو۔ بھائی صاحب آپ کے بغل میں لگ رہا ہے جا رہے ہیں، اٹھائیے اٹھائیے۔ تو بیٹھ کے اس کو لو نا، انا تو کھڑے ہو کے لو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پنگوں میں ڈالیا تو چمن میں سرور و چما نہیں۔ سرور کہوں کہ مانی کو، مولا کہوں تجھے، بات خلیل کا ملے زیبا کہوں تجھے، لیکن نظام ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ اس گلشن کے پھول ہیں جو مہریرہ میں بھی ہے، مسولی میں بھی ہے، بدائیوں میں بھی ہے، کچھوچا میں بھی ہے، اور جہاں خانقاہ سمرقندیہ دربھنگا میں بھی ہے۔ ایک زین العابدین سے اتنے زین العابدین ہو گئے، گویا مصطفیٰ نے کہا اے لوگوں یاد رکھنا جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس بندے سے محبت کر لیتا ہے، اور جو حسین کا ہو جاتا ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو حسین کا ہے وہی مصطفیٰ کا ہے۔ اور اس مسئلے میں مت پڑھیے گا آپ لوگ کہ ان کے پیر ہیں، تمہارے پیر ہیں، میرے پیر ہیں تاج الشریعہ۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب سرکار ویس مصطفیٰ بلگرام شریف آتے تو تاج الشریعہ ایسے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے دیکھو نبی کی اولاد آ رہے ہیں۔ تو سید جتنے سید ہیں دنیا کے سارے پیروں سے نسب کے اعتبار سے سید افضل و اعلیٰ ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا سادات کے تعلق سے کوئی بات آئے تو خاموش رہنا، بس اتنا کہنا من کنت مولا ہو تو علی بن مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ سمجھ گئے؟ سب لوگ پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف ساؤنڈ بڑھا کے پڑھیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سب لوگ میرے ساتھ بول پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تیرے محبوب بندوں کا ذکر ہوا، مولا ان کے صدقے ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ مولا سرکار مخدوم اشرف اور اعلیٰ حضرت کے صدقے ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ مولا سرکار غریب نواز کے صدقے ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ مولا سرکار غوث اعظم کے صدقے ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرما دے۔ تسکین قلب و جا کا سامان ہو گیا، طیبہ میری حیات کا عنوان ہو گیا، سلطان کائنات کے روضے کی سائے میں جو بھی فقیر آیا سلطان ہو گیا، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ سب لوگ پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب، زور سے پڑھیے صلو علی الحبیب صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، سب لوگ ہاتھ لہرا کے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔